بعض اہل تشیع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بھاگ جانے کی وجہ سے مطعون قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی تان کرتے ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ میرے بھائی ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس خود بھی تو قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے نا. باقی جو اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام ان کے خلاف ہوئے، وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. یہ تو بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 10,000 صحابہ کی مات مار دی ایک بندے نے، نعوذ باللہ، اور عثمان شہید ہو گئے. بیسیکلی بنو امیہ کو بچانا تھا. تو میں نے الحمدللہ وہ بھی پول ان کا کھول دیا. آپ عبداللہ ابن سبا کی حقیقت بھی یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا لیکچر کھل جائے گا کہ عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا لیکن اس کا شہادت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بعد کی پرسنالٹی ہے. مولا علی کے لیے الوہیت کلیم کی، مولا علی نے اسے قتل کروایا تھا، مولا علی نے قتل کروایا تھا اسے. تو اس کو اس کھاتے میں ڈالنا جو ہے وہ بالکل زیادتی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شہادت عثمان کے اسباب، شہادت عثمان کی وجوہات، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار، میرا کلپ کھل جائے گا، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. باقی میرا جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر ہے عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. 200 روایتیں اکثر میں نے بخاری مسلم سے جمع کی ہیں، یہ ان کو دکھا دیں. مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ہم پوری دنیا میں ڈاک بھیجتے ہیں، آپ منگوا بھی سکتے ہیں. عثمان بھائی کو کال کریں، فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی. +92 کے کوڈ پاکستان کے ساتھ 032159000162 ان کا کوڈ ہے، یعنی فون نمبر ہے. اور یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ فری بھی ہارڈ کاپی ہم پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں اس کی. 032159000162 نمبر کے اوپر کال کریں عثمان بھائی کو، آپ کے گھر فری آ جائے گی ڈاک انشاءاللہ تعالی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب بھی اس میں ہیں. واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر صحیح الاسناد حدیث بخاری مسلم سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر، خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر تعارف کروایا. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال سیدنا عثمان پہ جو اہل تشیع کا یہ والا اعتراض ہے، یہ تو کوئی غالی رافضی کرتا ہوگا حضرت عثمان کے حوالے سے. یہ تو نہج البلاغہ پہ بھی موجود ہے کہ مولا علی نے خود حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہج البلاغہ کے بھی 5 خطبات کی روشنی میں میرا مسئلہ 162A ہے. مولا علی کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے، خلفائے راشدین کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں. یہ میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا ہے اور شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا. مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تو وہ دونوں کو میں نے، یعنی میں تو ظاہر ہے کیوں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو نہ میں سو کالڈ وابی ہوں کہ جو لوگ علمی بات کرنے لگے وابی کہتے ہیں، نہ میں بابی ہوں بابوں کا ماننے والا، بابوں کا، بزرگوں کا، علمی کتابی آدمی. اس لیے میں تو جو بات سنی کی ٹھیک ہے وہ سنی کی صحیح کہوں گا، جو شیعہ کی ٹھیک ہے وہ. باقی میں دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ. آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ علمی اختلاف کر کے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں. ہم آپ سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں تب بھی آپ کو اسلام کے اندر مانتے ہیں، آپ کو چندے دیتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی پارٹی لانچ نہیں کی، کوئی امیر نہیں بنایا، کوئی بیعت نہیں لی، کچھ بھی نہیں کیا. فری اپنی جیب سے لاکھوں روپے کی چیزیں الحمدللہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو پمفلٹ دیتے ہیں. اور یہ فری ویڈیوز ہماری انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں پچھلے 8 سال سے، انشاءاللہ آندہ بھی ہوں گی. کسی کو میرے نام پہ چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ عثمان کو، نہ فرحان کو، نہ اس فرحان کو، کسی کو اجازت نہیں 1 روپیہ لینے کی بھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سیدنا عثمان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں آپ جینوئنلی ان کو دیکھیں تو جو بات ٹھیک ہے وہ کریں. خلیفہ راشد ہیں الٹیمیٹلی میرے نزدیک، تو آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہوگا. باقی ہم معصومیت تو نہیں حضرت عثمان کے لیے کلیم کرتے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں، میں نے خلفائے راشدین کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت علی کی، اور اس کے بعد یعنی محدثین کی بھی احترام کے دائرے میں. سیدنا عثمان پہ یہ جو غزوہ احد کے حوالے سے ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صحیح بخاری میں اگر حضرت عثمان کے فضائل والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، مختلف اس کے طرق موجود ہیں بخاری میں. اسلام 360 میں بھی آپ حضرت عثمان
اور احد، یہ دو لفظ لکھیں تو خود کھول دے گا، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اصل میں یوں واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈسیزن کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے تھے، پھر شہید والا معاملہ ہو گیا، وہ تو ایک تلخ ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ ایک شخص مصر سے آتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کے پاس، حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حضرت عثمان پہ بھی وہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علی کے تو کیا کہنے، یہ جدھر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ خاوند تھے۔ حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین داماد تھے، تو علی کی کیا بات کرتے ہو؟ یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو مصر سے ایک شخص آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود، صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزوہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی ہے کہ عثمان احد میں بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اصحاب جو شجرہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پہ، نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا، ظاہر اللہ کے نائب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ بھئی حضرت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا، 3 غلطیاں ہائی لائٹ کی اور عبداللہ بن عمر نے وہ سرٹیفائی بھی کر دیا، اس کو انڈورس بھی کر دیا۔ اب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ادھر آ، تنوں پھکی بھی دیا نال۔ وہ یقین کریں عربی کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کا ترجمہ پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کا مصر تو ہے اے بھی نال لے جا، یعنی ڈکار ماردا نہیں رستے جو تو حضرت عثمان ہوتے تان کیتا ہے نا، اے مصر والے یہ جواب بھی میرے ساتھ لے جا۔ تو ہم نے صرف سوال کیے نا، تو اب میں تجھے کلیریفائی بھی کروں گا، ابھی تو نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے نا، ہاں یا نہ میں اس لیے کہتا ہوں ہاں یا نہ میں جواب دینے سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھی اینج نہ ٹور جا، پوری گال سمجھ کے جا، پورا نیریٹو ڈاکٹرائن سمجھ۔ تو نے کہا بدر، تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھیں، نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو، اور مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا تھا، ان کو بدری شمار کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کا تو نے کہا کہ جی احد میں بھاگ گئے تھے، تو ان کا ہاں احد میں بھاگ گئے تھے، لیکن قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 155 153 یہ پڑھ کے دیکھ، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا تھا۔ احد میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی وہ غلطی معاف کر دی۔ پھر حضور کو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ اگر سخت زبان ہوتے اور آپ سختی سے بیہیو کرتے تو صحابہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے، تو آپ آندہ بھی ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ رکھیں۔ مسئلہ حل ہو گیا جب اللہ نے معاف کر دیا تو انہوں بہت ہی تکلیف ہے۔ اور کہا رہا صلح حدیبیہ، تو اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا۔ عثمان تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے تھے، کیونکہ ادھر آل امیہ کی حکومت تھی نا، اے نہیں تو انہوں کوئی گل دسے گا کہ ابو بکر عمر علی نو کیوں نہیں بھیجا گیا، ان میں سے کسی کو بھیجا جاتا تو انہوں وٹ دینا سی انہوں نے، چونکہ ابو سفیان تھا وہ آل امیہ سے تھا، خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا، حضرت عثمان بھی آل امیہ میں سے تھے، تو حضرت عثمان سے زیادہ کوئی اپروپریٹ شخص نہیں تھا کہ اس کو بھیجا جاتا، کیونکہ وہ خاندانی لحاظ رکھتے ہوئے حضرت عثمان کو ڈیمیج نہ کرتے، ورنہ وہ ایلچی کو قتل بھی کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ وہ تو انہوں نے مار دیا ان کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور حضرت عثمان موجود نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا سبحان اللہ، تو آپ نے پڑھی، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے،
ورنہ تو یہ سب کچھ ایکٹنگ ہی ہوتا نا، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اللہ بتاتا تھا تو غیب کی بات آپ کو پتہ چلتی تھی، ورنہ تو نعوذ باللہ آپ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ جو ہے وہ عثمان زندہ اور پھر بھی بیعت لے رہے ہیں، اور خام خواہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا۔ تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے دن۔ پھر وہ خیر آ بھی گئے تو پتہ چل گیا کہ ان کو شہید نہیں کیا، وہ افواہ ہی تھی۔ تو یہ تینوں جواب اس مصری کو دیے اور کہا کہ جب مصر جائے گا نا تو یہ بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ عبداللہ بن عمر نے ایسے جواب دیے، وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں۔ اب کوئی حضرت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے نا تو اسی بھی ہوتی لا کے ہاتھ پڑا چڑھنے پگڑی ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا کہ بھائی یہ تان نہ کرو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کہہ دو نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو نہ تو ہم ناسبی ہیں اور نہ رافضی ہیں، ہم الحمدللہ دونوں ایکسٹریم سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔